أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سے پاک کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ جب لفظ ہے نص کے اندر من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جو بھی اسلام کے اندر کوئی اچھا نیا طریقہ نکالے گا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. جو پہلے سے عمل کر رہے طریقے رائج ہیں ان پر تو اجر و ثواب ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام سے. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عوام اور حاضرین سامعین سمجھ چکے ہیں. ہمارا دعویٰ فرض کا نہیں، واجب کا نہیں، سنت کا نہیں ہے، جواز اور ثبوت کا ہے. یہاں پر اگر آپ تفسیر کے لیے ہم نے لکھی ہے، آپ اس کو تغیر کے لیے لے رہے ہیں، مغایرت کے لیے لے رہے ہیں کہ ثابت کوئی اور چیز ہوتی ہے، جائز کوئی اور چیز ہوتی ہے. کیسی عجیب بات ہے حضرت صاحب کی. آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ تحریف مانوی کے باقاعدہ طور پر مرتکب ہو رہے ہیں. اور جہاں تک حضرات صحابہ کرام کے اصول کی بات کرتے ہیں، میں عمومی اصول کو یہیں پر ہی مکمل کر کے اب خصوص کی طرف آتا ہوں. حضرت یہ بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 745 ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. بخاری پہلی جلد دوسری جلد صفحہ 745. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا جب مشورہ دیتے ہیں تو چلتے چلتے بخاری شریف میں بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلت لعمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی جواب میں کہ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ عمر آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا. حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ وہ کام، حالانکہ لا رہے ہیں انشاءاللہ، کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہ کیا وہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہ کیا وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ سنیے صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد 745 پر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں قال عمر، حضرت عمر نے مجھے اس کا جواب دیا، ھذا واللہ خیر، اے امیر المومنین اللہ پاک کی قسم بے شک یہ کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن واللہ ہوا خیر، اللہ کی قسم یہ خیر ہے، یہ بھلائی پر مبنی ہے، یہ خیر ہے. مجھے بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا یہ اصول کہ بے شک لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، لیکن واللہ ہوا خیر، اللہ پاک کی قسم وہ خیر ہے. معلوم یہ ہوا حضرت عمر کا اصول تو یہ ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہ کیا لیکن اس میں خیر ہو، بہتری ہو، بھلائی ہو، ممنوع نہ ہو، ناجائز نہ ہو پہلے سے، کیونکہ جس سے پہلے ہی منع کر دیا گیا اس نص کے اندر قرآن و سنت میں، اس میں تو خیر ہے ہی نہیں، اب منع نہیں لیکن اس کے اندر بہتری اور بھلائی ہے، وہ کیا جائے گا. تو مجھے بتلائیے کہ آپ تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر کے اس اصول سے موافقت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حضرت اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع کلامی، اجماع سکوتی. اجماع قولی، اجماع سکوتی کہہ لیں اس کو، صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آمنو کما آمن الناس، جن کے بارے میں نص ہے، جن کے بارے میں نص ہے 11ویں پارے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر، والسابقون الاولون الی آخر الآیت، واضح طور پر ہے ان کا اصول یہ ہے. سب کا اجماع سکوتی ہو چکا ہے کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن واللہ ہوا خیر، اللہ پاک کی قسم وہ بہتر اس کو کیا جائے گا.
قرآن جمع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں؟ اور قرآن فرماتا نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت بلازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت بلازم۔ حضرت عمر بھی خلیفہ راشد ہے، ابوبکر صدیق بھی خلیفہ راشد ہیں، دونوں خلفاء راشدین کا اب اصول یہ بن گیا کہ لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا لیکن اس میں خیر اور بھلائی ہے وہ کام کیا جائے گا، یہ صحابہ کرام کا مبارک اصول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت ارشاد فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ چالوی صاحب آپ نے خود فرمایا تھا ہر مقید کا ایک مخصص ہوتا ہے، ایک لفظ اگر سبقت لسانی میں ہو جاتا ہے یہ توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت آپ بھی تو بار بار وہاں محدود کا لفظ بول رہے تھے جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حالانکہ مقید عام کے مقابلے میں محدد کا لفظ آئے گا، اس کی تحدید کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ باب تفعیل سے، اس میں مقید کا کلمہ آئے گا، مخصص آئے گا، محدد آئے گا، نہ کہ محدود آئے گا۔ اور دوسری عرض آپ نے فرمایا ہر عام کے لیے خاص ہوتا ہے، ہر عام کے لیے مقید مخصص محدد ہوتا ہے، لیکن محض لفظوں پہ تو نہیں۔ ہم جو عموم اصولی بیان کر رہے ہیں آپ اس کا مخصص بیان کر دیجئے نا۔ قرآن کا عام اصول ہے، وہی چیز منع ہوگی جسے اللہ پاک منع فرمائے گا، جسے نبی پاک علیہ السلام منع فرمائیں گے، اس کی تائید میں ہم بخاری کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث عرض کر چکے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام سے سنت نہیں ہے لیکن خیر ہے، بہتر ہے، سنت حسنہ ہے، اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا جتنے قیامت تک عمل کریں گے۔ جب اپنا اصول بھی ہم قرآن کی متعدد آیات سے عرض کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اپنے مرفوع احادیث سے اس کی تائید بھی پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے مبارک عمل اور ان کے قول سے باقاعدہ طور پر تائید پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ عام اصول ہے، خاص بیان کیجیے، تو بھائی بات یہ ہے کہ عام کا عموم تب ٹوٹے گا جب اس کے لیے خصوص موجود ہوگا۔ جو قرآن کی اتنی ساری 7-8 آیات بینات بتوفیق اللہ تعالیٰ ہم نے عرض کی ہیں، ان کا مقید محدد اور مخصص بھی آپ کو نص قطعی پیش کرنی ہوگی کہ ختم کل خانی ناجائز ہے، باقی کام جائز ہے۔ جن احادیث اخبار ضمنیہ اخبار واحدہ سے ہم نے دلائل پیش کیے تائید میں، آپ کوئی خبر ضمنی ہی پیش کر کے، خبر ضمنی تو چلو کوئی نہ کوئی صریح مرفوع متصل غیر منقوع حدیث ہوتی ہی ہے۔ میں تو بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے ناجائز ہونے کے لیے کم از کم کوئی ایک ضعیف حدیث پاک ہی پیش فرما دیجیے جس میں نبی پاک نے سامنے منع فرمایا۔ آئیے مقید بھی بیان نہیں کر سکتے اس عمومی اصول کا، مخصص بھی بیان نہیں کر سکتے، منع پر اب تک کوئی آیت نہیں دکھلائی، منع پر کوئی حدیث نہیں دکھلائی، جبکہ ہم اپنی ہر تقریر اور ٹرم میں اللہ پاک کی توفیق سے بار بار قرآن پاک کی آگے سے آگے آیات بینات، آگے سے آگے احادیث پاک پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیجیے جناب صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الحدود صفحہ نمبر 60-68 میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 یا 3 دن کے اندر جا کر مجمع عام میں ماعز بن مالک متوفا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجتماعی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت کہہ گئے تھے دعا سے ہمیں چلو آپ دعا کو متنازع فیہا مسئلہ نہ بھی مانے تو پھر بھی آئیے 3 یا 2 دن کے اندر اجتماع تک تو ثابت ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کا تشریف لانا تو ثابت ہو گیا۔ سنیے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 67 صفحہ 6768 اور یہ کتاب الحدود ہے۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلیمان بن بریدہ کے جو والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرما رہے ہیں ان سلیمان ابن بریدہ تا ان ابی ہے کالا جا ماعز بن مالک، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک انہوں نے اپنے اوپر یہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے۔ یہ سلسلہ حدیث چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا حتیٰ کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے اقبال فرما لیا ان پر حد جاری کر دی گئی اور حد کی صورت میں ان کی وفات ہو گئی، سنسار کیے گئے، حد ہو گئی، وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد کالا فلبثوا بذلك يومين او ثلاثه ثم جاء رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالک قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، غفر اللہ، جی ہاں سامعہ سے بھی آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام بھی سلم آپ نے سلام فرمایا، ثم جلس نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھتے ارشاد فرمایا استغفروا لماعز بن مالک،
اے لوگوں، اے بیٹھنے والوں، ماعز ابن مالک کے لیے بخشش کی دعا کرو، اللہ پاک سے استغفار کرو۔ سب نے حضرت ماعز ابن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ میرے استدلال کی تقریر یہ ہے، وجہ تقریر یہ ہے کہ 2 یا 3 دن تک آقا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک مقام پر جلوہ فرما ہو گئے اہل میت کے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے، ان کو بیٹھا ہوا ملاحظہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے منع نہ فرمایا، اور قرآن فرماتا ہے ما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معلوم یہ ہوا 2 یا 3 دن تک تو بیٹھا جاتا ہے۔ مولانا بیان جواز کے لیے تو صرف ایک دلیل کافی ہوتی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں جو کام نبی علیہ السلام نے نہ کیا، صحابہ کرام نے نہ کیا، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجھے صحیح کی تعریف، صحیح حدیث کی تعریف نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے یا کسی صحابی کی زبان سے، اس کی بھی تعریف قول صحابی سے یا آ کر نبی پاک علیہ السلام کی مرضی حدیث سے دکھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ مولانا صاحب نے حالی تک کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی تھی جن کل خانی جمع کٹھے کل خانی ثابت تھی ہوئے قرآن خانی ان نے روایت وہ پیش کی تھی دعا علی سارے کھلدے پے ہوئے اللہ نے عقل دیتے یہ مناظرہ صرف یہ موجود ہوتے کٹھ دے ہوتے تے دعا دے موجود ہے کہیں نہیں یہ پہلے دستخط کر کے جتنے دوست مذاق نہ ہو باقی عمل کرنا تو اپنا کھیل پہلے سارے بھی دوست ہیں کوئی جڑے تھے سب احترام کوئی تلیں گی کھلو ایسے اچھی بات کوئی باقی نہیں آپ کا پھر نہیں ہے یار صلی اللہ رسول کریم۔ میں اپنی پہلی تقریر دے وچ عرض کیتا ہے جو کہیں فوت تھمن والے مسلمان واسطے محض دعا کرنا اے نہ تھوڑے نزدیک منع ہے نہ سارے نزدیک منع ہے۔ مغفرت دی دی بخشش دی دعا کیتی بن سکتی ہے۔ ایویں مسئلہ کٹھے تھیون دا 2 یا 3 دے باون دا نہیں اتھا مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف اور کل خانی شرعن ثابت ہے، جائز ہے۔ کل خانی تے ختم شریف اے حدیث دے وچ کل خانی دے لفظ ہیں۔ مولانا اتھائی مسئلہ مکمے دے نبی پاک آئین صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھن آ کے بہ کے استغفار تا دعا کیتی ہے، کل خانی نہیں کیتی، قرآن خانی نہیں کیتی۔ اگر اے جائز ہو ہا جی میں دعا جائز ہے نبی پاک دعا کیتی ہے میں کل خانی بھی کرا دینا میں کل خانی بھی کرن ہا اور قرآن پڑھن ہا۔ انہیں تو اے تا کہ نے دعا کرو، انہیں کو اے کیوں کہنے نے کہ رل مل سارے پڑھو قرآن پڑھو کل خانی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندا حکم نہیں دیتا، اندے بارے کچھ نہیں فرمایا، اور جیڑی دعا ہے اندے واسطے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندے واسطے دعا آ کے کیتی ہے۔ تو کیوں کیتی ہے؟ کیوں کیتی ہے؟ اندی وجہ بھی ہی کتاب الحدود کے اندر موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنا والے عمل دی بنا سے صحابہ کو حکم دیتے رجم کرو، صحابہ نے رجم کیتے، بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے سارا مسلمان بھیرا صلو علی اخیکم اذا جنازہ تو آپ پڑھو۔ نبی پاک نے کہنا پڑھائی اور این واسطے بعد چوان کے واسطے مغفرت سے بخشش دی دعا آپ نے کی ہے، اور دعا دا انکار نہیں، اجتماع کٹھے تھی ور دینی کٹھے تھی کے میں مثال دے کے آکے نماز شروع کرنے ویلے اللہ اکبر کے بجائے کل خانی جائز ہے، کل پڑھن جائز ہے، رکوع دے اندر بن کے کل خانی پڑھن جائز ہے، قرآن کا سورتاں اور ایتا پڑھنا جائز ہے۔ میں پہلے بھی عرض کی تھے اے ادو تے ادو بے مسئلے بے جناب واقعات بیان کرے سن، کل خانی تے ختم شریف جنے بھی تو ثابت تھی کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک روایت اور حدیث پیش نہ کرے سن۔ یہ ثابت کرنے واسطے سے نبی صحیح نہیں کیتا تے صحابہ آپو کم کیتے۔ پہلی چیز ہے صحابہ میں یار ہیں، صحابہ میں یار ہیں، اور دوسری چیزیں ہے مولوی صاحب میں کو آدھے کھڑے ہیں جو بھی ادھی آیت پڑھ دیں تے ادھی نہیں پڑھ دے، مولوی صاحب ادھی حدیث پڑھیے ادھی نہیں پڑھی، اور اگو اے لفظ قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے ذمہ قرآن دا ایک کم لکھن دا کیوں پہلے نے جو تو نبی صحیح دی زندگی وچ بھی لکھدا ہمیں۔ اے صحابہ آپو نے لکھوایا، آپو جمع نہیں کیتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ ایہو ابی رضی اللہ تعالی قرآن جمع کرا رہ گئے، لکھدا رہ گئے، لکھویندا رہ گئے، جڑا عمل او نبی صحیح دے زمانے وچ کر چکا ہے کم ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پورا کروائے۔ کوئی آپ ودھارا
نہیں کیتا اے ایو واقعے کہ کوئی نہ کہ گنجائش ملنے ساکو وعدے تے گھاٹے دی، جبکہ صحابہ دا میں یار میں پیش کر چکا چاہے کہ لا قرآن دا حکم لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، قدم نہ بڑھاؤ۔ سیالوی صاحب اج تو بھی اپنی جماعت کو آکھ، میں بھی اپنی جماعت کو آکھاں سونا این دوجے یا تیجے یا چوتھے دے آ کے بیٹھن بخرت کی مغفرت کی دعا کیتی ہے کل خانی نہیں کیتی، این واسطے جو نبی نے کیتے اون دے کولو قدم اگ کے نہ بڑھاؤں۔ ماشاءاللہ ہن میرے دلائل تے تہارا سبحان اللہ، اللہ نے سارے منہ کروا دیتے یا الحق والحق الباطل، نبی نے جو قدم جی میں رکھے نہ اون دے وچ وعدہ کرنے نہ اگر اے جائز ہوے نبی پاک کرواویں ہے یا نہ کرواویں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا۔ ذکر ہے تا دعا دا ہے استغفار دا ہے، مولانا خلط مبحث کرنے پین اون کل خانی تے ختم شریف والے مسئلے کو ہٹ کے دعا والے مسئلے والے پاسے ویندے پین۔ تحریر ساکو پہلے 10 خط کر کے دے چکے ہیں کہ جناب دونوں فریق اپنے دعوی سے انحراف نہیں کریں گے۔ جہاں دعوی کل خانی والا کل شریف والا مولانا اندر پابند رہو، دعا تے اجتماع دی بات ہی نہیں ہے، کہیں ویلے نماز کے مسئلے، کہیں ویلے کھاون کے مسئلے۔ اے بخاری دی حدیث پیش کیتی ہے، اگو دھوکہ دیتے جو ابو ابی بن کعب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ذمہ ہی واسطے لے جو قال قد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ قرآن لکھدا ہمیں ای واسطے فتتبع القرآن، تو یہ جناب قرآن کو باقی صحابہ کو بھی باقی کو بھی سن گن تاکہ اکلے ایک بید نہ ہوئے دنیا دا بھی نال جناب سارے مل جل کے اے نبی سنگھ دی زندگی وچ تھیمن والے عمل کو میں یہ چیز تا پہلے عرض کیتی ہے ایندے مولانا این دلال سارا موقف تے ثابت تھیندے کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے اندر تھی چکا ہوئے اگر او بعد وچ جاری کیتا ونجے او دی گل نہیں ہے جڑا نبی سنگھ نہیں کیتا، صحابہ نہیں کیتا، صحابہ نے کئی بے صحابی واسطے نہیں کیتا۔ بالخصوص میں دعوت عام طرح نہیں خاص دعوی دلیل بھی خاص پیش کر جن وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہوئے کہ جناب یہ کل خانی کیتی ہے کروائیے ایویں۔ ہاں میرے دوست میں تو پہلے بھی عرض کر دیتے کہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیتے جو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، چاہے مسلم دے وچوں امام نووی دے گال کو نقل کیتے، کوئی قرآن دی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں، امام نووی دا قول پیش کیتے، لیکن عبارت تو آپ کا پڑھ، عبارت تو آپ سے پڑھتا بھی غلط تھا ہمیں، لیکن ول بھی دیکھ کہ المحدثات الباطلہ جہاں باطل ننیا من گھڑت چیزاں ہیں، باطل کیڑا ہے؟ میں عرض کیتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے نازل کیتے انہی اتباع کرو۔ کیوں؟ بما نزل علی محمد وهو الحق، جڑا کو جناب محمد رسول اللہ تے تھے وہ حق ہے، اور وما بعد الحق الا الضلال، اے حق ہے جو کچھ جناب محمد رسول کے نازل تھے، قرآن نازل تھے، حدیث نازل تھے، یہ پہلے میں ثابت کر چکا، قرآن بھی حق حدیث بھی حق، وان من دونه هو الباطل، ان کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہو چاہے باطل ہے۔ ان واسطے اے اللہ دے قرآن وچ اگر کہنی نبی سنگھ دے فرمان وچ کہنی تے اے باطل ہے۔ صحیح بخاری کا قول پہ یہ تھی اے چاہ کے دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جڑا بندہ سارے دین والے طریقے دے اندر نیکی دے اندر کوئی عمل اپنی طرفوں ان وچ ودھے دے جاری کرے دے لیس علیہ امرنا، جڑا حکم اسا نہیں دیتا او آپ وچ ودھائی کرے نہیں کرے اور کو دین سمجھ کے چنگا سمجھ کے نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے خیر سمجھ کے فہو رد، سونے پاک پیغمبر نے فرمانے اور رد مردود ناجائز۔ قرآن نے بھی آخری سے لا تقدموا، ذرہ برابر قدم اگتے نہ بڑھاؤ، ایک ذرہ بھی قدم اگتے نہ پیچھے آوے۔ صحابہ بھی یادن لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ کوئی وعدہ کرے تھا نہ کوئی گھاٹا کرے تھا، اور اللہ نے بھی یہ چیز صحابہ کا طریقہ بھی یہ ہے، صحابہ نے بھی بل فوت ہونے والے واسطے مغفرت بخشش کی دعا کی ہے، کٹھے تھی بھی ہن خانی نہیں کی تھی، انہوں نے بھی قدم اگتے نہیں بڑھائے۔ مولانا عمومی دلائل بعد گھاٹے جا تو گنجائش بنے دا بیٹھے کہ تو گری ملے میں کو کہ بعد گھاٹے والا مسئلہ میں ثابت کر کے اے اتنی نال بدھا چھوڑا نہ تے کو مننا پوچھی جو اے آپ بتھیندا پے تکلفات کر کے اے دین نہیں، اے شریعت نہیں، اے قرآن نہیں، اے فرض نہیں، اے واجب نہیں، اے سنت نہیں، تو آپو جائز کرنا بیٹھے۔ اللہ نے جائز نہیں کیتا، نبی نے جائز نہیں کیتا، جائز ہوے ہا، اللہ حکم دے وے ہا، نبی حکم دے وے ہا، صحابہ کرن ہا کراون ہا، نبی صحیح واسطے نبی صحیح ازواج کراون ہا، نبی صحیح واسطے صحابہ آپس وچ ایک بار کو کراون ہا، اگر اے جائز ہوے ہا نہ نبی نے کروائے نہ صحابہ نے کرائے نہ ازواج مطہرات نے کرائے، انعمت علیہم پہلا مصداق صحابہ ہیں، کہیں ایک صحابی نے انہیں کیتے کل خانی تے قرآن خانی تے کٹھے تھی تھے۔ میرا دوست پہلی چیز وہ ہے کہ ثابت تک کرو
یہ ثابت کا نہیں سارا دعویٰ خود بخود ثابت تھی کہ نہ ثابت ہے نہ جائز ہے. سب کے ان دلائل نال میں ثابت کر چکا کہ کیا ہے ناجائز ہے. نبی پاک نے فرمایا فہوا ردن کہ جہاں عمل جن اتنے سادہ حکم کہنی یا حکم لکھا بل میں منے تھا جن نبی سیدہ حکم کہنی نبی سیدہ فرمانے کہ فہوا ردن او عمل بردود ہے. جہے عمل کو نبی پاک نے مردود آخری تھے وہ ناجائز تھیا یا نہ تھیا. اور جائز واسطے مولانا کوئی آیت پیش کر کوئی حدیث پیش کر کوئی صحابی دا عمل پیش کر ناجائز ہونے واسطے انہیں میں تک ثابت کر دیتے اللہ دے قرآن نال کہ قدم اگتے نہیں بٹھاونا. نبی این مغفرت دی دعا کی تھی کل خانی نہیں کی تھی اور ساکو کل خانی کر کے قدم اگتے نہیں بٹھاونا چاہیے. قرآن دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. قرآن دی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. سونے دے اسوہ حسنہ کو نہ کرنے والا او کو اپنا کے اختیار کر کے جہاں کچھ سونے کیتے وہ کچھ کر یہ آپ کرے سونے نہیں کیتا یہ مقصد ہے. آپ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حضرات، میں بار بار جس اصول کا اعادہ کرنے پر مجبور ہوں حضرت اس کا جواب نہیں دیتے. میں ایک سیدھی سی بات آپ تمام حضرات کو گواہ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. حضرت فاضل عظیم فاضل جلیل علامہ عبد الرحمن شاہین صاحب کی خدمت میں تو حضور ہماری گزارش یہ ہے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات سے مؤید یہ اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ منع وہی چیزوں کی جس سے اللہ پاک منع فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام منع فرمائیں گے. لیجئے میں مسئلہ بالکل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں فیصلہ ہو جائے. آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت بینہ کوئی ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان فرما دیں جس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہو کہ جو کچھ قرآن نہ حکم دے اور جو کچھ میرے محبوب نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو سکے وہ تم نہ کیا کرنا. کوئی ایسی آیت جس میں آیا ہو اے ایمان والو اس طریقے پر نہ آنا. جبکہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ ممنوع وہ چیز ہے ناجائز وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک منع فرمائے یا نبی پاک علیہ السلام منع فرمائے. آپ بار بار یہ تو اصول سامنے رکھ رہے ہیں کہ دونوں فریقین مناظرہ کے موضوع سے انحراف نہ کریں گے. غلط مبحث تو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. موضوع یہ ہے کہ وہ جائز اور ثابت ہے. اس کے سنت ہونے کا قول نہیں ہے اس کے فرض اور واجب ہونے کا قول نہیں. آپ میری اس معروض کی طرف توجہ مبذول کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ایک آیت بینہ یا نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک اس پر پیش فرما دیتے کہ یہ ناجائز ہے اللہ پاک نے منع فرمایا یا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. آپ الحمدللہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کا ارشاد جہاں آئے گا اس کی برکات اور اس کا فیضان جاری ہو جاتا ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی حضرت اس بات پر آ گئے ہیں. آپ ریورس کر کے دیکھ لیجئے کیسٹ کو. حضرت اس بات پر آ گئے ہیں کہ وہ حدیث جو کتاب الحدود صحیح مسلم شریف دوسری جلد 67 کی عرض کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کل خانی کا ذکر نہیں لیکن وہاں تو اکٹھ اور اجتماع دعا کے لیے ہو رہا ہے. معلوم ہوا 2 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے اندر چلو دعا کے لیے ہی اجتماع کو حضرت تسلیم کر گئے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر اور اسی بات پر استقامت عطا فرما دے. اب کوئی نئی تعبیر مطلب 2 دن یا 3 دن تک اکٹھ اور اجتماع دعا کے لیے فرماتے ہو سکتا ہے. فرماتے یہاں کل خانی کا لفظ نہیں ہے. متمرات مجھے یہ اصول لکھ کر کیوں نہیں دیتے کہ ہم آئندہ دین کی وہی بات مانا کریں گے وہی کام کریں گے جہاں قرآن میں یا حدیث میں لفظ لکھا ہوا ہے. لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں آپ بھی لکھ کر. یہ لشکر طیبہ کا سالانہ اجتماع ماہ نومبر والا پابندی کے ساتھ یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے کس عربی لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ نماز جنازہ غائبانہ استدلال تو آپ کرتے ہیں جس کے ہم جواب دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے بتلائیے یہ غائبانہ کا لفظ کس حدیث پاک کے اندر موجود ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو پوری شرائط پر پوری اترتی ہو اور انہوں نے اجتماع لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے من احدث فی امرنا کہ جس نے کوئی ایسی چیز ہمارے دین کے اندر نکالی لیسا علیہ امرنا یا ما لیسا منہ جس پر ہمارا امر نہ ہو جاؤ اس میں سے نہ ہو فاہو رد. میں کہتا ہوں جب یہ باقاعدہ من احدث یحدث احداث باب افعال سے متعدی ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نیا کام نکالنا. حدث کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور فعیل کے وزن پر جو حدیث آتا ہے کس وجہ سے صفت مشبہ پر آیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی کے اندر حدیث کی وجہ تسمیہ کیا بیان کرتے ہیں؟ شیئن فشیئن کے کلمے کے ساتھ کیونکہ نئے سے نئے الفاظ آ رہے ہیں اس لیے بات کو بھی عربی میں حدیث کہا جاتا ہے. تو حدث کے اندر نئی ہونے کا نئی چیز ہونے کا ایک معنی پنہاں ہے.
احداث کا معنی نئی چیز پیش کرنا. جب نص کے الفاظ ہیں اور نص کو اس وقت تک اپنے حقیقت سے نہیں پھیرا جا سکتا جب تک وہ حقیقت متعذرہ نہ ہو جائے. یہاں احداث نئے معنی سے نکالنے کے لیے کون سا جو قرینہ متعذرہ آیا ہوا ہے؟ من احدث، جس نے نیا کام نکالا. آگے قید ہے، ہر نیا کام نہیں. من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا، لیکن ہر نیا کام نے آگے قید لگی ہوئی ہے ما لیس منہ، ایسا نیا کام جو پیچھے نہیں ہوا، جس کا اثر نہ ہو، دین جس کی روح نہ بیان کرتا ہو، دین جس کی گنجائش نہ دیتا ہو، وہ ممنوع ہے، وہ رد ہے. فہو رد. معلوم ہوا کئی ایسے نئے کام ہوں گے جن کی دین پیچھے اجازت دیتا ہوگا، جن کی بنیاد اور اصل. کیوں نہیں قید کو اپنے معنی پر محمول کرتے آپ؟ محترم حضرات، آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں، اور پھر یہی آج تک پوری امت نے سمجھا ہے. ورنہ جواب دیں علامہ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 5، وہ حنفی تو نہیں ہے، آپ شافعیوں کے بارے میں تو مانتے ہیں. آج کئی اصول آپ نے شافعیوں کے اکثر 99% لیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ محدثین شافعیہ تک تسلیم کرتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، جن میں ایک بدعت واجبہ بھی ہے، سبحان اللہ، مستحبہ بھی ہے. اور محترم حضرات، میں آج حضرت سے ایک سوال اور کرتا ہوں، یہ مباح کام کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کہ مباح بھی کوئی ایک اصطلاح شرعی ہے یا نہیں ہے احکام کے اندر؟ مجھے مباح کی تعریف بیان کر کے دے دیں حضرت، تاکہ فیصلہ ہو جائے، بات کنارے تک لگ جائے کہ مباح کی شریعت میں تعریف کیا ہے. ابھی میرے کئی سوالات ان پر موجود ہیں، لیکن حضرت ان کے جوابات کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے بار بار وہ اصول بیان کیا ہے کہ ناجائز وہ کام ہے، اس کو آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں جس سے قرآن پاک منع فرمائے یا نبی پاک علیہ السلام منع فرمائے. آپ یہ نہیں، ہمارا سنت کا دعویٰ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دلیل اثباتی اور ایجابی وہ قطعی طور پر ہمارے اوپر نہیں آتی ہے. اس کا ممنوع نہ ہونا یہ ہمارے لیے کافی ہے. آئیے جو چیز شریعت میں ممنوع نہ ہو اور کوئی کرے، آؤ میں اللہ پاک کی پیاری کتاب سے فیصلہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اٹھائیے قرآن پاک کا 22واں پارہ، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 36. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کا فیصلہ آ جائے، اس کے پیارے رسول محبوب علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے، کسی مومن مرد اور عورت کو ان کے فیصلہ کے آنے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ چیز شریعت میں منع ہوگی جس سے میں منع کروں گا، اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اس کے محبوب کا فیصلہ ہے، جس سے نبی پاک منع فرمائیں گے وہ منع ہوگا. آپ فیصلے سے انحراف کر رہے ہیں. آئیے ایک دوسرا فیصلہ بھی میں آپ کو سنا دوں. پارہ نمبر 27 سورہ الحدید، آیت نمبر 27، جہاں پہلے بھی وقت ختم ہو گیا تھا. حضرت غور کرنا اور تمام حاضرین، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے رہبانیت کو شروع کیا، رہبانیت کو شروع کیا، ترک دنیا کو شروع کیا. رہبانیت ابتدعوها، ابتدا یہاں کس باب سے آیا ہوا ہے؟ اس کا مادہ با دال عین ہے حضرت. رہبانیت ابتدا ہوا، اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے گھڑ لیا تھا، نیا انہوں نے متعارف کروایا تھا، ما کتبناها علیہم، فرمایا وہ ہم نے ان پر لازم نہ کی تھی، ہم نے اس کا حکم دیا تھا، ورنہ حکم دیا ہوتا تو پھر تو کتبناها علیہم، ہم نے ان پر لکھی ہوئی ہوتی. ما کتبناها علیہم، وہ رہبانیت جو انہوں نے شروع کی اس وقت کے مسلمانوں نے، اہل کتاب جو تھے، پہلی امت و بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہ رہبانیت ہم نے ان پر نہ لکھی تھی، ان کو حکم نہ دیا تھا. پارہ 27 سورۃ الحدید، آیت نمبر 27، فرمایا ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر لازم نہ کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ جو انہوں نے وہ رہبانیت شروع کی تھی جو اللہ پاک نے تو لازم نہ قرار دی تھی. اور اگر رسولوں کی سنت ہوتی علیہم الصلوۃ والسلام تو پھر تو وہ مسنون کام پر عمل کر رہے ہوتے نا. پھر ما کتبنا کی قید تو آتی نا. فرمایا وہ ہم نے تو ان پر لازم نہ کی تھی، وہ اللہ پاک کے پیارے رسولوں کی سنت بھی نہ تھی. ہاں انہوں نے شروع کیوں کی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ پاک کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے شروع کی. فرمایا لیکن ان پر شکایت یہ ہے، فما رعوها حق رعایتها، پھر ان کو چاہیے تھا اس کی رعایت کرتے اور اس رہبانیت کو جو ہم نے نہ لازم کی تھی، جو ہمارے رسولوں علیہ السلام کی سنت نہ تھی، جب شروع کر دی تھی تو پھر اس کو وہ جاری رکھتے. لیکن فما رعوها حق رعایتها، جیسے اس کی رعایت کا حق بنتا تھا انہوں نے وہ رعایت نہ کی تو کیا ہوا؟ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، فرمایا ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا فرمایا. جو ایمان والے ہو کر رہبانیت پر عمل کرتے رہے ہم نے اس کو اجر. قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیت بینہ میں آ گیا ہے، جس چیز کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا تھا، ان کے پیارے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بنی اسرائیل میں سنت نہ تھی، ابتدعوها، خود
خود انہوں نے ابتدا اور آغاز کی تھی، اس کو شروع کیا تھا، لیکن ممنوع نہ تھی. یہ پیچھے سے اصول آ رہا ہے جس کی تائید قرآن پاک فرما رہا ہے. ہاں جو ان میں سے ایمان والے تھے جنہوں نے رعایت کی تھی اس کو جاری رکھا تھا، ہم نے ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمایا تھا. محترم حضرات، آپ حضرات اس نتیجے پر اچھی طرح بفضل اللہ تعالیٰ پہنچ چکے ہیں. قرآن مجید کا اصول وہ ہے جو چیز منع ہو وہ ممنوع ہے. حدیث پاک منع کرے ناجائز ہو جاتی ہے. جس سے نہ اللہ پاک منع فرمائے نہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو، وہ اللہ پاک کا حکم بھی نہ ہو، نبی علیہ السلام کی سنت بھی نہ ہو، یہ آیت بھی بتا رہی ہے وہ قطعاً جائز ہوا کرتی ہے. ہم نے مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 327 کی حدیث عرض کی، حضرت اس کا صحیح محمل بیان نہ کر سکے اور الٹا پیچھے سے خود سلفی کہلاتے ہیں لیکن اسلاف کے ارشادات کو بھولے جا رہے ہیں. ہم نے بخاری شریف کی حدیث پر آپ کہتے ہیں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ کاتب وہی تھے، انت تک تو وہ کے الفاظ ہیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ لکھا ٹھیک ہے. پلیز لسن ٹو می اینڈ بی سائلنس. میری بات پہلے مکمل ہونے دیجیے. سنیے، حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے جی، وہ حدیث لکھا کرتے تھے. حدیث نہیں پائیے وحی الہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر بار غلطی، ہر بار غلطی. قرآن دے رہا ہے حضرت یہ مناظرے حضرت ابی، حالانکہ وہاں پر آپ تو ابی بن کعب فرما رہے ہیں نا، بات تو حضرت سباق جو ہے تو وہ لے رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت نے جو یہاں ابی بن کعب کا فرمایا ٹھیک بات ہے کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی. آپ وحی الہی لکھا کرتے تھے. جب آپ کا معنی لیا جائے کہ چونکہ پہلے لکھا کرتے تھے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو جمع قرآن کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ معلوم ہوا وہ محض متفرق مقامات پر، اسی لیے اسی کے اندر یہ بات موجود ہے، دیگر کتب کے اندر ابن خزیمہ ان سب نے لیا ہے اس حدیث پاک کو کہ جب سورہ توبہ کی آخری 3 آیات بینات لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخر الآیت، اس آیت مبارکہ کی بات آئی تو یہ ابن خزیمہ یا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے ملی تھی. مطلب بات یہ ہے وہ مختلف مقامات پر توجہ فرمائیے، مختلف مقامات پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، وہ مختلف مقامات پر قرآن جمع تھا، مکمل ایک جگہ بین الدفتین 2 جلدوں میں جمع نہ تھا. نبی علیہ السلام نے کیا تھا، پھر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ ہوا خیر، اللہ پاک کی قسم وہ خیر ہے. اب اجتماع کو دعا کے لیے 2 یا 3 دن تک حضرت یہاں تک آ گئے ہیں اور میں ابھی انشاءاللہ اگلی ٹرم میں اللہ پاک کے فضل سے وہ اصول بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ابھی بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. بار بار یہ چیز بیان کی تھی کہ وہ شاید جائز جائز کرنے کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ نے، جائز کرنے کا نبی نے حکم دیتے، جائز کو اللہ نے منع نہیں کیتا، نبی پاک نے منع نہیں کیتا، وہ کیا ہے جائز ہے. یہ کچھ فرمائے بیٹھے نا بار بار مولوی صاحب، ان میں سارے ایتے کو پیش کرنے کا ایک مقصد تھا یہ ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کو این انداز سے تروڑ مروڑ کے پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کئی طریقے ساکو وعدے گھاٹے بھی گنجائش مل بنجے. جو اصل ایک ہے نا بعد رلاون ملاون دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد ساکو کی رہو رندا پہ ملتا پہ تو ان کو نال اڑا چھوڑو، سارا زور ہی شاید ہوتے ہے. اور جتنے دلال پیش کرتے ہیں انہیں یہ چیز تھی ایک ہم بعد بل اے بعد اے بل بعد معلوم کیا جو ایک ہم بھی بعد دا ہے. اللہ تے انہیں رسول تے صحابہ دے زمانے دا کہیں جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کرنی سارے زمانے بھی تو بہترین زمانہ مدہ ہے. ثم الذین جلونہم بل اوجرہم دے بعد دے ثم الذین جلونہم سونے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق ان میں 3 زمانے دے وچوں کہیں ایک زمانے دے وچ صحیح سند دے نال تو ثابت کر کہ نبی پاک نے صحابہ دی اولاد نے صحابہ واسطے اپنے پیوما واسطے اپنے عزیز و قارب واسطے کٹھا تھی کے بہ کے ایویں قرآن پڑھے کل خانی کیتی ہے. میرے دوست میرا تیرے تے بار بار سوال یہ ہونا پے یہ ادھار تارے سر تے کھڑے حضرت تھوڑا سوال کہ یہ صحیح ناجائز ہے. میں پہلے قرآن دا اور انہوں نے قرآن کی زبردست آیت پیش کی ہے کہ ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. جڑے اللہ تے دے رسول دا فیصلہ آ ونجے بل کہیں کو اپنی منمانی کرن دا حق کہیں نہیں. اللہ دا فیصلہ کہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء جو ما انزل وچ مولانا ما انزل جو ثابت کر جو ما انزل جو ہے او ہے جو ما انزل ہے کہیں نہیں او جائز کہیں نہیں او دی اتباع بھی کہیں نہیں او دی پیروی بھی کہیں نہیں. اور نبی صلی اللہ بارے اللہ نے فرما دیتے لا تقدموا قدم ذرہ بھی اگو پیچھو
نہ کرو. اور یہ اللہ دا فیصلہ نبی سے نہ فیصلہ کیا ہے وہ فہوا ربتن کہ وہ عمل کیا ہے مردود ہے, وہ عمل بھی مردود, انہیں کرنے والا بھی مردود ہے, وہ عمل بھی کیا ہے ناجائز ہے. اور مولانا صاحب نے بار بار یہ چیز بیان کی تھی ہے کہ جناب میں بار بار لفظی بار بار اور متعدد آیات مولانا جتنے بھی بار بار تو فرمائے اور ایسا پیش کی کہیں ایک آیت دے اندر کل خانی دا ذکر کہیں نہیں, قرآن خانی دا ذکر کہیں نہیں. دعا تے کچھ دی بات وہ حدیث جو ثابت ہے اسا ان کو مننے ہے تسا بھی منو جس حد تک کٹھے تھی کہ نبی سائی نے صرف دعا منگی تو صحیح وہ کچھ تک کرو اگتے تا بدھو گھٹو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو جو اگو بد دے وے اور اگو گھٹ دے وے. اور جناب اکسی نماز جنازہ غائبانہ مولانا نماز جنازہ دی دعا تو چا سنا غائبانہ دا ذکر نجاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دا صحابہ پڑھائے. اور نماز جنازہ دی جڑی دعا ہے اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, یہی دعا دے وچ جنازہ غائبانہ ثابت ہے. ہن کتابانہ کھول ثابت من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھے اور ہن پڑھ دین حنفی بھی پڑھ دین فقہ ہے اگرچہ کہنی کتھیں پڑھ گئے. البرق مجاہدین حنفی بریلوی میں دیے انہیں دے شہداء دے غائبانہ بھی پڑھی دے پین. حنفی جیش محمد دیوبندی وہ بھی اپنے دے پڑھ دے پین کتھیں آ کے جائز کتھیں آ کے نہ جائز. غائبنا نبی پاک نے نجاشی دا تارا ایک سوال دا میں جواب تازہ دے دانا ہن لفاظی کرواتے تھے میرے سوال دا جواب کہنی ایک سوال دا جواب دیتے. اے جناب بخاری دی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر صدیق عمر فاروق نے وہ صحابی کو حکم دیتے ہیں جڑا نبی پاک دے زمانے وچ لکھدا ہے جو تو قرآن لکھ نبی پاک دے زمانے وچ جڑا عمل تھیندا رہ گئے. اور آؤ مولانا نے خود بیان کی ہے کہ کیا کہ من احدث فی امرنا جڑا بندہ کوئی نیوا کام کرے دے حادث یحدثو از سر نو کام کرن کو یحدن بعد یبدع از سر نو کام کرن کو یحدن اور ایک کام ختم کی چکا ہوئے او کو از سر نو ور دوبارہ پیدا کرن کو بھی ابتداء احدن بدعت احدن اور احداث احدن. جی میں اسا سارے جو ہن مرد ویل ہیں مرد تو بل اللہ تعالیٰ تاکو دوبارہ پیدا کرے تھی یا نہ کرے تھی یا نہ کرے تھی. جب دوبارہ پیدا کرے تھی تاں بھی اللہ بدی ہے کہ آج سرے نو ایک کم پہلے سیدھا رہ گئے. اے روایتاں جنہیں بعد کم سے شروع تھے پہلے جنہی بنیاد مل چکی ہے جنہی اساس مل چکی ہے تراویح ہے انہی بنیاد بھی موجود ہے. اور آج جناب قرآن سے جمع کرنے کا مسئلہ ہے ان کی بنیاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. لیکن نبی سے حدیث سے غور کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں کہ ما لیسا من ہو جڑا سارے دیکھتے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے سپڑا اے جتھا نبی نے حکم دیتے تو بیان کرتا اصا نہ منو گل گال کری. اے روایتاں حکایتاں تے اگوں تے پیچھے دے واقعات تے عام دلائل پیش کرنے کی بجائے کوئی خاص واضح دلیل پیش کر جن اس قرخانی جی میں لکھی ہے 10 خط کی تنی تیرا موقف تیری جماعت کا موقف تیرے علماء کا موقف ہے کہ کل خانی اور اہل سنت والجماعت سارے کا موقف لکھے ہیں کل خانی اور کل شریف ثابت. پہلے ہوندے ثبوت عام لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بندہ بن کے دعویٰ کریں دے اور جائز ہونا یہ دعویٰ ہے اور الدعویٰ ما یشتمل علی الثبوت. رشید نظر اصول مناظرہ کی کتاب ہے کہ جو چیز ثبوت دوتے مشتمل ہے وہ دعویٰ ہے. جن میں مدعی دعویٰ ثابت کر دیتی تو وہ دعویٰ ٹھیک جن میں وہ دعویٰ ثابت نہ کرے چیز جی گال آ سکتی ہے. یہ تو ثابت کر دے کچھ جائز تو سچا اصا جھوٹے جو ثابت نہیں کر سکتا نبی پاک کو لو صحابہ کو لو خلفاء کو لو نبی دے گھر والے کو لو نہیں ثابت کر سکتا تو کو تبل مننا تو سیدھا ذات خود نہ جائز ہے بذات خود اے نہ جائز ہے. آ میرا دوست کہتے ہیں اسلام دا روح سے اصل اے ہے جو ان پہلے کو لو اصل چیز جو ہے نا اصلیت موجود ہوگی بلتا وہ گال آ گئی اصل یہ ہوا جائے جدی اصلیت موجود ہے جدی بنیادی طور پہ اصل دلیل موجود ہے قرآن دی حدیث دی ادلہ شریعہ بھی تو کوئی دلیل اگر موجود ہے او پیش کر بل ان اصلیت ثابت کی بل جائز کی انہیں ثابت نہیں کی سکتا جب تک پہلے ان اصل ثابت نہ کر ان احساس ثابت نہ کر ان بنیاد ثابت نہ کر دلیل نال ان کو جائز ثابت نہ کرے تھے ان وقت تک انہیں ما نہاکم میں آخیا ہے سوہر جا کتنا رکعت ہیں 4 5 پڑھنے کو منع کیتا گئے 5 پڑھنے کو منع کیتا گئے اور مولوی صاحب فرماتے ہیں جیڑی شے کو ہٹ کیا کہہ نہیں گیا وہ جائز ہے بل 5 پڑھنا جائز ہے 5 پڑھنا جائز ہے
کوئی بندہ نماز شروع کرنے لے اللہ اکبر دی بجائے کل خانی چا کرنے کل اللہ احد یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ چا پڑھ دے اندی نماز کی تھی کیوں جو ای مرحلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سکھائے کل نہیں سکھائے الصلاۃ والسلام نہیں سکھایا جو عمل جتنا جیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے پڑھائے اوے پرسوں تو وہ دین ہے اوے پرسوں وہ نماز ہے اوے پرسوں وہ عبادت ہے وہ نیکی ہے وہ جائز ہے اوندا اجر و ثواب ہے ورنہ اوندا کوئی اجر ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت دے حوض کوثر تے بیٹھا پانی پینے دا بیٹھا ہوں اللہ پاک نصیب فرماوے سونے دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نبی سے فرماندے کہ میں حوض کوثر تے بیٹھا پانی پینے دا بیٹھا ہو سا کچھ لوگ آکھن منہ چمکدے ہوئے چہرے چمکدے ہوئے غرم محجلین من آثار الوضوء اتے وضو دے نشانات حسن آکھن لیکن یحال بینی و بینہم الملائکہ جڑے ویلے میرے حوض دے قریب آون لگ سن میرے تے انہاں دے درمیان فرشتے حائل تھی ویسن رکاوٹ بن ویسن فرشتے گھیل کے بجائے میرے حوض کوثر دو گھن آون دے انہیں کچھ جہنم دو گھن ون لگ سن سونا فرمے دے میں فرمے سا کہ اللہم صحابی اللہم امتی اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں میرے ساتھی ہیں میرے نال چلن والے ہیں ظاہری طور پہ شکل میرے جناب طریقے کے مطابق ہیں یہ تو میرے نال ملن والے ہیں انہیں کو کیوں ہٹک لیتا گئے کیوں روک لیتا گئے نبی سے فرمائیں کہ میں کو اللہ دی طرفوں اے دس ویسی کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک جامع ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے کہ اے سونا پاک پیغمبر تساں نہیں جان دے جو تھوڑے بعد انہوں نے دین دے وچ کیڑے کڑے نویں مسئلے گھڑ کیتے ہیں آپ کو اضافے بڑھارے گھاٹے جناب وہ کیتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک تھوڑے بعد تساں نہیں فرمایا تساں عمل نہیں کیتا صحابہ عمل نہیں کیتا انہیں آپ کو بتائیں آپ کو رلائیں ای واسطے اے تھوڑے دے کوثر تو پانی دے حقدار کہیں نہیں سونا فرمیندن کہ سحقن لمن غیر بعدی ہلاکت بربادی سے میرے طریقے کو تبدیل کی والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہمارے فاضل بزرگ جامع ترمذی کی حدیث پاک پیش فرما ہے کہ میرے محبوب آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا اگر ہمارے فضلاء بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث میں اس طرح تحریفیں کرنے لگ جائیں گے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا محترم حضرات لفظ پڑھ رہے ہیں صریح طور پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فرماؤں گا کیا فرمائیں گے آپ جب دیکھیں گے ان کو انہم صحابی صحابی انہم امتی دو لفظ یہ امتی والا لفظ بھی پیش فرمائیں گے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ حدیث پاک جس کا معنی اور معامل پہلی بات تو یہ کہ یہ امتی کا لفظ ہمیں یہیں پر دکھلا دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میرے امتی اور میرے امتی ہیں اور اللہ پاک آگے فرمایا میرے محبوب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا ایک بات اور دوسری بات کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات شریف کے فوراً بعد جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے یہ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے اور غیب کی خبر نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پڑوں گا الحمدللہ آج حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی اللہ کی نعمتیں لینے کی بات کہا جاتا تھا آج تک دوسری بات آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ فرماؤ ان کو ملیں گے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھکے اس کو ملیں گے جو میرے نبی کی اطاعت کا قائل نہیں ہے آپ کی اطاعت کا جو قائل ہے اس کو کیوں دھکے ملیں گے اگلی بات آقا نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے فوراً بعد جو قبائل مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام غیب کی خبر جو اللہ پاک نے علم غیب دیا تھا اللہ پاک کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اس کی خبر غیبانہ ارشاد فرما رہے ہیں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں گا حوض کوثر پر ایک جماعت آئے گی میں یہ کہوں گا آگے سے یہ جواب آئے گا اور مسلم میں اما شارطہ کے لفظ ہے میرے محبوب کہ آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا وہ مرتدین کے بارے میں اٹھائیے ابن حجر اسقلانی متوفی 852 ہجری نے یہاں پر کیا تشریف فرمائی ہے سلفی کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے اہل سنت اور سنت پر نہیں میں نے سوال کر دیا تھا ہر وہ کام جو سنت نہ ہو کیا آپ کے نزدیک حرام ناجائز ہوتا ہے حضرت اس کے بارے میں کچھ واضح نہیں فرما رہے ہیں اب خود سلفی کہلاتے ہیں اسلاف کی بات کو نہیں مانتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اسلاف کے راستے کو چھوڑ کر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن پاک میں ہے۔ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے
کہ جناب آپ عمومی دلائل پیش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس پر میں اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ حقیقت بدعت پر آج مناظرہ کریں تاکہ سارے کے سارے مسائل اصول کی روشنی میں حل ہو جائیں، لیکن بدعت پر کبھی کہ بدعت کی حقیقت کیا ہے، یہ اصل میں محض اپنا وقار بڑھانے کے لیے اور اپنا وجود امت میں برقرار رکھنے کے لیے بدعت کی حقیقت سے کبھی پردہ نہ اٹھائیں گے، ہر بات پر مطالبہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا جواباً یہ ہے کہ وہی چیز جب اصول قرآن کا یہ ہے، جب اللہ پاک فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، جو کوئی تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، تو وہ نازل تو یہ کیا گیا ہے نا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ ذرا بتاؤ آج تک من دون اللہ کا اطلاق کس پر کرتے ہو؟ من دون اللہ میں تم نبی علیہ السلام کو شامل کرتے ہو، اولیاء اعظام کو شامل کرتے ہو۔ تمہارے من دون اللہ کی ترجمے کی روشنی میں یہ بنتا ہے کہ جو قرآن فرمائے اس پر عمل کرو، اور من دون اللہ میں تم نبی علیہ السلام کو شامل کرتے ہو، لہذا اس کی بھی اتباع نہ کرو۔ آج من دون اللہ کی بات آئی، آج من دون اللہ اولیاء کی بات آئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی، جب آپ شرک کی بات پر آتے ہیں تو اس وقت آپ اسی من دون اللہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی داخل کر دیتے ہیں، یا آپ ان کی اتباع کی بات۔ ایک بات جو مانا آپ کے نزدیک بھی مطالعہ ہو گیا ہے کہ اس کو پیش کر رہے ہو، مداخلت نہ کروائی جائے، میں منتظمین کی خدمت عرض کروں گا۔ اور حضرت صاحب نے ہمارا یہ سوال تھا کہ حضرت اگر آپ قرآن و سنت کے اصولوں کو نہیں مانتے کہ ناجائز وہی چیز ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام منع فرمائے، جس سے قرآن پاک منع فرمائے، ہم نے باقاعدہ طور پر رہبانیت والی وہ سورہ الحدید کی آیت 27 جو ہے پیش کی، حضرت نے اس کا کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، معلوم ہوا اس کا جواب نہیں ہے حضرت کے پاس۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام کی جتنی احادیث پاک آ رہی ہیں حضرت ان کی طرف نہیں جا رہے، ہاتھ نہیں لگا رہے، جواب نہیں دے رہے، جو پورے 1400 سال میں ان کی تشریح اور جو نبی پاک علیہ السلام بیان کریں۔ ہم نے احداث لغوی تحقیق کے ذریعے سے ان کو عرض کیا، یہ فرماتے ہیں نیا کام اللہ پاک بدیع ہے، وہ بدیع السماوات والارض آیا ہے قرآن پاک میں، بدیع پر اللہ پاک کی اس مبارک صفت پر یہ کہاں اطلاق کس جگہ پر موجود ہے، کس کتاب یا قرآن و سنت کے اندر، یہ کس تشریح کتاب میں کہ جب وہ مردوں کو دوبارہ جو ہے زندہ فرمائے گا تو اس وقت صفت بداعت کا جو ہے اظہار ہوگا اور وہ بدیع ہوگا اللہ پاک اس وقت۔ اللہ پاک کی یہ صفت ہے، بدیع ختم نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کا دوبارہ زندہ فرمانا کیا یہ صفت بدیع ہونے کی وجہ سے ہوگا؟ کیا صفت بدیع کا ظہور وہاں پر ہوگا؟ اور بدیع السماوات والارض آیا، زمین و آسمان نئے سرے سے بنی، پہلے ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ اور بدعت شرعیہ وہی ہے کہ جس کی پیچھے مثال نہ ہو، انہوں نے کہا تھا اس کی اصل دکھائے، جب ہم نے مال ایسا بنو کی قید کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکلتا ہے ایسا وہ مقید ہے، ہر نیا کام نہیں بلکہ مال ایسا من ہو یا لیسا علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ بدعت سے کیا وہ مردود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا تو جناب یہ کیسٹ تو دیکھ لیا جائے کہ جی آپ اصل پیچھے سے اور اس کی بنیاد دکھائیں، اصل دکھائیں، تو میں عرض کرتا ہوں ختم شریف اور کلخانی کی اصل تو موجود ہے، ایصال ثواب اور دعا کے بارے میں آپ مان گئے ہیں، حضرات جنہوں نے فیصلہ فرمانا ہے وہ ہماری اس بات کو نوٹ، آپ کہتے ہیں لفظ کی بات میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے اجتماعی طور پر 2 دن یا 3 دن تک دعا کو کر لیا تسلیم، اور دعا میں بھی حقیقت یہ ہے وہ دعا آ کر یہ پاک علیہ السلام کا تو کسی کے بارے میں یہی فرما دینا کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما، یہی کہا۔ صحابہ کرام مستجاب الدعوات تھے، ان کا محض دعا کر دینا ہی کافی تھا۔ دین کی روح یہ ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جس سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کوئی عبادت کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 197، یہ شاید صفحہ آگے پیچھے ہو جائے، یہ ایڈیشن نیا ہے، رحیمیہ دہلی والا میرے پاس نہیں، یا کتاب الدعوات میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے وہ نماز وہ دعائیں جو اقرب الی الاجابت ہیں، قبولیت کے زیادہ قریب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وا دو بہرا کل صلاۃ مکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اصول مل گیا، عبادت کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضرت محمد بن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہے، وہاں سے لے کر آج تک علامہ آلوسی اور جتنے دیگر شافعی جو ہے مفسرین، دیکھیے انہوں نے اس صورت مبارکہ سورہ النشر کی آیت پر کہ اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، استدلال ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو عبادت کیا کر اس کے بعد دعا مانگا کر، فوراً نہ بھاگ جایا کر۔ معلوم ہوا دعا سے پہلے عبادت آ جائے یہ اچھی بات ہے، اللہ پاک کا ذکر آ جائے گا، استغفار آ جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کی اصل ہے وہی دعا اور ایصال ثواب، اور دعا سے پہلے کوئی چیز نیکی کر دینا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کو زیادہ قبول کر دیتی ہے۔ میں اصل بتاتا جاؤں، دعا کو حضرت تسلیم کر گئے ہیں، آج کے بعد کم از کم ان کو یہی آن دا ریکارڈ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اے اہل حدیثو، اے غیر مقلدین، آج کے بعد تم بھی اگر 2 دن یا 3 دن تک جمع ہو کر میت کے لیے دعائیں مانگتے رہا کرو تو جائز ثابت ہو گیا ہے۔
یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. کیوں نہیں حضرت حدیث کہنا جو معنی بیان کرتے اس پر عمل کر کیوں نہیں فتوا دیتے؟ کیوں امت میں تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے؟ کیوں امت میں انتشار پیدا کیا ہوا ہے؟ اور انہوں نے دعا کو تو لیا مان، مسئلہ تو ہے قرآن پڑھنے کا، اشارے ثواب کرنے کا. حضرات یہ اٹھائیے سیاستہ کی کتاب ابو داؤد شریف 2 جلد 40-43 آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فاتح مصر صحابی حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 43 جامع ترمذی، یہ مکتبہ امدادیہ ملتان کا ایڈیشن ہے میرے پاس. ابو داؤد ملتان کا ایڈیشن جلد 2 صفحہ 43 باب ما جاء فی وصیت الحربی یسلم ولیہ الی آخر الباب. یہاں پر حضرت عمر بن العاص ابن العاص رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں عاص بن وائل کے، عاص بن وائل حربی کافر ہے. حضرت عمر ان کے صاحبزادے عمر بن العاص فاتح مصر صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا والد جب فوت ہونے لگ جاتا ہے کانا کافرن، وہ کافر تھا، وصیت کرتا ہے فاوصى بعتق 100 رقبۃ. ابو داؤد کے الفاظ ہیں 100 غلاموں کو انہو اپنی جانب سے آزاد کرنے کی وصیت کر کے گیا، میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائے. وہ مر گیا. حضرت عمر بن العاص کے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے. حضرت عمر کی بات ہے، ان کو کہا بھائی جان آزاد کرو. آپ نے فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا. حضرت عمر بن العاص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. یا رسول اللہ میرے والد نے یہ وصیت فرمائی ہے، یہ معاملہ ہے. غلام اپنے والد کی طرف سے میں زندہ ہوں، میں غلام آزاد کروں، میرے باپ کے لیے ان ہو اس کی طرف سے، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اب میں پھر آیت بینہ کا حوالہ کروں گا. جب اللہ پاک کا فیصلہ آ جائے، اس کے پیارے محبوب رسول اللہ السلام کا فیصلہ آ جائے، تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. میں آپ کا فیصلہ ابو داؤد جلد 243 نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحابی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پیچھے سوال ہے یا رسول اللہ افاعتق ان، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں، اطاعت کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انه لو كان مسلما، اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے فاعتقتم عنه، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو، او تصدقتم عنه، اس کی طرف سے کوئی بھی صدقہ کر دو، او حججتم عنه، یا اس کی طرف سے حج کر دو، بلغه ذلك، ان ساری چیزوں سے ثواب پہنچ جائے گا. میرے محبوب نبی علیہ السلام یہ فیصلہ دیتے ہیں، سوال کے جواب میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میت مسلمان انه لو كان مسلما، فوت ہونے والا مسلمان ہے، غلام آزاد کرو اس کی طرف سے. اپنا ٹائم مولوی صاحب کو لفظ دکھا رہے مناظرہ صحیح ختم. آج کے بعد اصل اہل سنت ہے ایک صورت دکھا دے مولوی صاحب. حضرت دعا کو قرآن خانی دا دعا کی بات نہیں ہے، دعا کی بات نہیں ہے، ٹائم نہیں، میں ٹائم دینا تو ہی حدیث پڑھی گئی ہینے وچ لکھا چا یہ مرحلے ہیں، یہ مقام ہے جڑا نبی پاک نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمر واسطے اودی مغفرت واسطے اودی مغفرت واسطے اودی بخشش واسطے سب بھائی جو خاموش کیا کرو بھائی شور مچے سو تاکہ مولوی سارے کچھ گنجائش ملے. دکھاوے مولوی صاحب جو کچھ میں کو آخیا گئے کل کیا زہر دا پیالہ پی گئی کہنا آپ حریر صاحب موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسا یہ ہوتا کہ جڑا عمل سونے دسے وہ گلو، جڑا نہیں دسا وہ سونے میں جو دسن سے رکھی دے. لیکن جے کل خانی بھی ہوے ہا قرآن خانی بھی ہوے ہا تو سونا یہ بھی دسا دے ہا ما کراتم القرآن، جڑا ہوندے تے قرآن پڑھ چلو. قرآن پڑھن دا اج بات اج مسئلہ مولوی صاحب تے دستخط کر کے دیتے تو اودے کول بھجدا پے او مسئلہ تو ای حدیث وچ بھی لکھا نہیں سکیا. ایندے وچ کتھائیں قرآن پڑھن دے لفظ ہیں، قرآن خانی دے لفظ ہیں. من میاں صاحب مناظرہ ای میں تھیندے او آپس وچ پر لے آپس وچ ساری گل تے کہیں نہ اے جانبداری تھیندی پئی اساں والے اے اصول دی سمجھتے نے. ہن بھئی کتاب کوئی نہ چاول کوڑے سچ دا پتہ ہی تھئی نہ قرآن دے لفظ کھڑن، قرآن خانی دے لفظ کھڑن، کیوں دھوکھا دے بیٹھن لوگوں کو، کیوں فراڈ کی بیٹھن؟ ایثار ثواب واسطے دعا دی بات نہیں ہے، دعا دا پہلے طے تھی چکے جو اساں بھی قائل ہیں، جڑی چیز دے قائل ہیں پہلے طے تھی چکے. جو مسئلہ چھیڑنا جڑا چھڑے سی اون دی کیا ہے شکست ہے، جڑا بیا مسئلہ چھڑے سی جندا اینے نال تعلق یہ سب طے ہے یا کہنا بالکل طے ہے. اے ہن دعا جے کو اساں بھی منے پہلی باری کو لواتے کھڑے ہیں یار
یہ سنیا میں گالیاں ہوں تو ایک بار کو پرے رہ گئے ہیں جی آج رل مل بیٹھے ہیں تو کوئی رل مل بنو اصا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہے قیامت دے اصا بھی اللہ کو جواب دے تسا بھی جواب دے آ میرے ساتھی نبی انہوں نے جناب نبی صحیح دی حدیث دے بارے وچ اے مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے نبی پاک فرمایا کہ امتی ہی میری امت دے لفظ جی میں مولانا نے میرے اتنے دعویٰ کیتے جو امتی دے لفظ لکھا دے انہوں نے آ کے یہ جڑے قبیلے مرتد تھی گئے ہیں انہیں دے بارے دیتے فرمایا نے یا نہیں فرمایا مولانا فرمایا نے ہوں یہ لفظ کئی حدیث کی کتاب لکھا ہے جو نبی صحیح نے ایک قبائل مرتد دے بارے آؤ جواب دے میدان کھڑے ہیں جی میں ابو داؤد پڑھی نے انہاں دے کول بھی کتاب کھلی پئی ہے میرے کول بھی کتاب کھلی پئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں چیزیں آنکھیں سے رکھی تھے آیا ای موقع دے اوتے جڑے میں پوچھا گئے کیڑی شے فائدہ دیندی ہے کیڑی شے دی بات ہے جے قرآن خانی ہوے ہا کل خانی ہوے ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروا دے ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں رکھا جو چیزاں جڑا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دتا اے جناب انہاں دے بارے وچ جڑے بھی بعدی تے تھوڑے بعد جن لوگوں نے دین دے وچ آپ کو بدھارے کیتن اضافے کیتن انہیں کو آخ دیتا ویسی کہ انہیں کو دھٹکار دو ہٹا دو جڑے آپ کو کوئی شے بدھیں دے ہن فرض نہ ہوندی ہے سنت نہ ہوندی ہے نفل نہ ہوندی ہے مستحب نہ ہوندی ہے جائز نہ ہوندی ہے اور جناب منے دن فرضی کہیں نہیں واجبی کہیں نہیں سنتی کہیں نہیں جو فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے اور سنت فرض واجب نہیں آپ کو طرف جائز بڑھا کے ان کو اختیار کر دیں یحال بینی و بینہم الملائکہ ملائکہ آتن دھک دے کے جہنم میں چون چھٹے سن آؤ نبی سے فرمان ما لیس منہ جڑا پہلے کو اسلامی دا حکم نہیں اور لیس علیہ امرنا سارے اون دے اوتے حکم نہیں میں تو آکھے پہلے دا نبی پاک دا حکم لکھا دو قرآن خانی دا اور جناب ای مرحلے دے موقع دے اوتے باقی میں آکھے سہیں عبادت دے بعد دعا ہوندی ہے عبادت دے بعد دعا قبول ہوندی ہے جی میں مولانا عبادت دی بات تسا کیتی ہے نبی سے فرمائے نماز دے بعد دعا قبول تھی ہے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا جو کل خانی دے بعد بھی دعا قبول تھی کل خانی دے لفظ لکھا نماز اپنی جہتے بل سے اذا فرغت فنصب ابن جریر جہے ویلے سے تسا نماز پڑھو بل اون دے بعد فنصب بل دعا منگو یعنی نماز دے وچ نہ منگو نماز دے وچ کہن دعا واہن نماز دے وچ بھی دعا ہے نماز دے بعد بھی فن سب دمانا اگر یہ ہوئے جو پیچھے دعا منگو بعد دعا منگو آ میرے دوست فا دمانا فا اگر تاکیب واسطے ہے اللہ نے قرآن فرمائے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم جڑے تسا نماز دو کھڑے تھی ونجو بل جناب وضو شروع کرو یعنی نماز پڑھنا شروع کر کے بل پیچھے وضو کرنا ہے فا ہر جگہ تے تاکیب واسطے نہیں ہوندی مولانا اور آؤ یہ آیت دمانا کرو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تسا پیش کی ہے آج تحریر موجود ہے مولانا یا تا لکھ کرے میں یہ تحریر تے مناظرہ نہیں کریندا یہ موضوع تے میں دلائل نہیں دے سکدا بل دے مسئلے تے جڑا تیرا میرا اختلافی ہے اون دے اوتے بات کی تھی ہن تک تے کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی تھی جے اندر قرآن پڑھن دا اور قرآن کل خانی دا ذکر موجود ہوئے میں عرض کیتے کہ قرآن خانی کل اور پڑھنا باعث ثواب ہے لیکن کوئی بندہ رکوع دے وچ کل خانی پڑھے نماز جائز ہے ان کی نماز تھی سی کیوں جو این مرحلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نہیں پڑھے جیڑی دعا دسیے سکھائیے جیڑے طریقے تے اگر انہیں کرے سو او سنت ہے او دین ہے ان دا اجر ہے ان دا ثواب ہے مولانا میرا ادھار ہے ابو داؤد کو ہن بند نہ کر دوبارہ کھول جے چرا تھے تیرے وچ سچا ہے تو اوہ کتاب ولچا جنہیں نبی سے کو پوچھا گئے نبی سے دسائے اے چیز ہے ایویں اگر کل خانی بھی ہوے ہا نبی سے نال فرما دے ہا بھئی کتاب نچا گال ٹکڑی ٹوک مکدی مکا اے بیان کر ابو داؤد وچوں یہ سچا ہے یہ دلیل ہے حق ہے آ پیش کر چمن چکن نال نہیں لفظ لکھا بسم اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جب بندے میں خلوص ہو تو اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے اور معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب لگ چکا ہے پہلی اس سے پچھلی اور اس سے بھی پچھلی دو ٹرمز میں اپنے دو ارشادات میں حضرت صاحب نے تسلیم فرما لیا تھا کہ 2 یا 3 دن کے اندر اجتماعی دعا مانگنا میت کے حق میں یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو گیا ہے آج اب ابو داؤد شریف دوسری جلد 43 حدیث پاک ہم نے عرض کی آج حضرت صاحب قبلہ حج کا ثواب میت کے لیے کرنا جائز سمجھ رہے ہیں آج صدقے کا ثواب ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب بھی ہو جاتا ہے حج کا ثواب بھی ہو جاتا ہے
غلام آزاد کیے جائے ان ہو اس کی طرف سے اس کا ثواب بھی بلغہ ذالک کا پہنچ جاتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، میں یہ سوال کرتا ہوں حضرت قبلہ سے، اور قبلہ جو ہے نا وہ بار بار میرے اوپر، اب اس کا جواب دینا بھی میرے اوپر واجب ہو گیا ہے. فرماتے ہیں تاکہ ہمیں دین میں کمی بیشی کرنے کا کوئی نہ کوئی گھڑی مل بنے. آپ کے الفاظ ہیں نا قولہ گھڑی مل بنے کوئی، یعنی ایک مسلمان کے اوپر جو طریقہ سلف صالحین کا آ رہا ہے وہ گھڑیوں والا ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں حضرت، ہم نے جب اصول بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات سے کہ ممنوع وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک منع فرمائے، نبی پاک علیہ السلام منع فرمائے، آپ کیوں اس اصول کو چھوڑتے ہیں؟ کیوں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کیوں نہیں منع کرتے، ایک آیت کیوں نہیں پیش فرماتے؟ کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش فرما دیتے؟ میں نے عرض کیا تھا ہمارا اصول ہے. یہ حضرت ادھر دکھائیے، ہمارا موقف دکھائیے ذرا، یہ لکھا ہوا جو ہے. شکریہ. یہاں پر واضح طور پر موجود ہے دونوں فریق. یہ نمبر 6 پر حضرت صاحب اس پر سائن فرما چکے ہیں. نمبر 6 پر حضرت صاحب آخری چیز اس پر یہ باقاعدہ دستخط کر چکے ہیں کہ دلائل کے لیے ہر فریق اپنے اپنے اصول کی پابندی کرے گا. یہ متفقہ شرائط کے اندر چیز طے ہو چکی ہے. دستخط موجود ہے دائیں جانب آپ کے عبد الرحمان شاہین صاحب کے. دلائل کے لیے ہر فریق اپنے اپنے اصول کی پابندی کرے گا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ موقف یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا میت کے اصال ثواب کے لیے ختم شریف و کلخانی کرنا شرن ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب ہم اس کا موقع میں لکھ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا موضوع مذکور ختم شریف و کلخانی شرن ثابت